پاکستان کا سارا مسئلہ ریزالو کرنے کے لیے آپ کو صرف دو چیزیں چاہیے, 2 طلاقیں. ایک طلاق سسٹم کو نون لیگ کو دینی پڑے گی اور ایک طلاق عمران خان صاحب کو دینی پڑے گی. جس دن دونوں چیزیں ہو گئی, یار سیاست پہ بات کر رہے ہیں, میں سیاسی طلاق کی بات کروں, جیسے ہی آپ 2 چیزیں کر دیں گے پاکستان آگے چلنا شروع ہو جائے. پاکستان کو بچانا ہے تو 2 طلاقیں ضروری ہیں. ایک طلاق سسٹم نون لیگ کو دے اور ایک طلاق بانی پی ٹی آئی نے دینی ہے. میں سیاسی طلاق کی بات کر رہا ہوں. سینیٹر فیصل وادہ کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا حکومت نے سمارٹ کھیلا اور ریاست اور پی ٹی آئی کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا. پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مقابلہ ہے, ریاست کے خلاف نہیں. یہ حکومت گرے گی تو اپنی ہی بوجھ کی وجہ سے گرے گی. مریم نواز پہلے اپنی پارٹی میں سیاسی کچرے کو صاف کرے. پی ٹی آئی نے دہشت گردی والے کام کیے ہیں تو حکومت ایکشن لے. فیصل وادہ نے اپنی ٹویٹ میں کہا بشرا بی بی, قاسم سوری جیسوں نے بانی کو پاگل قرار دینے سے مارنے تک کی سازش کر رکھی ہے. یہ سب مل کر بانی پی ٹی آئی کو اس دلدل میں لے جا رہی ہیں جہاں سے واپسی نہ ہو. گزشتہ روز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جان بوجھ کر ٹویٹ آگ لگانے کے لیے لکھا گیا. جو سیاسی گند ہے اس کو پنجاب سے اور پاکستان سے صاف کیا جائے. بار بار کال دی گئی کہ نکلو, گھیراؤ کرو, جلا دو, توڑ دو, مار دو, لیکن ان کو ہر بار اپنے منہ کی کھانی پڑی. پنجاب نے ان کی کسی کال پہ کان نہیں دھرے. پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں, دہشت گرد گروہ ہے. اس کا خاتمہ ضروری ہے ورنہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا پنجاب اور پاکستان سے سیاسی گند کا صفایا ضروری ہے. اسلام آباد میں جو ہوا وہ احتجاج نہیں, وفاق پر حملہ تھا. بار بار توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کی کال دی گئی. رینجرز اور پولیس والوں کو پوائنٹ بلینک پر گولیاں ماری گئیں. پولیس اور رینجرز والوں کے جنازے سب نے دیکھے. یہ لاشوں کا دعویٰ کرتے ہیں. پہلے ہزاروں کہا, پھر سینکڑوں, اب 12 کارکنوں پر آ گئے. اس دن ایک بھی جان گئی تو ذمہ دار اڈیالہ جیل میں بیٹھا بانی پی ٹی آئی ہے. پنجاب پولیس کو سختی سے ہدایات دی تھیں کوئی گولی نہیں چلائے گا. پولیس والے گولی چلا دیتے تو 5 منٹ کا کام تھا. دھرنوں میں قانون ہاتھ میں لینے والوں کو سزا دی جائے. وزیر اعظم کی زیر صدارت ٹاسک فورس کا اجلاس. شہباز شریف نے کہا انتشار پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی پر پیش رفت کا ہر ہفتے جائزہ لیا جائے گا. بیلاروس کے صدر کے دورے کے وقت لشکر کشی شرمندگی کا باعث بنی. دھرنوں میں قانون پامال کیا گیا, سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا. اہلکاروں کو شہید اور زخمی کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں. اجلاس کو بتایا گیا موقع واردات سے جمع کیا گیا اسلحہ, کارتوس, خول اور دیگر شواہد فورینزک کے لیے بھیجے جائیں گے. فسادیوں کی شناخت کا عمل تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے. ایک لاسٹ کارڈ ہے جو میرے پاس ہے, جو آپ کو کسی کو نہ بتاؤں گا نہ پتہ چلے گا, لیکن وہ میرے پاس ہے, لیکن ابھی استعمال نہیں ہوگا. بانی پی ٹی آئی کے پاس آخری کارڈ باقی ہے, وہ ابھی کسی کو نہیں بتائیں گے. علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو. کہا بشرا بی بی کی طرح دیگر قیادت کو بھی کنٹینر پر ہونا چاہیے تھا. بانی کی صحت سے متعلق غلط خبریں چلائی جا رہی تھیں. بانی کو بتایا تو ہنس پڑے, وہ ٹھیک ہیں, ورزش کرتے رہتے ہیں. علی محمد خان نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی تمام مسائل کے حل کی کنجی ہے. آج نہیں تو کل انصاف ضرور ہوگا. جس نے غلط کیا ہے اسے سزا ملنی چاہیے. فواد چودھری کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی سے براہ راست بات چیت کیے بغیر ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. تلخیاں کم کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا, جوڈیشل کمیشن کے ممبر کی حیثیت سے استعفیٰ دے رہا ہوں. فیصلہ میرے خلاف درج FIR کی وجہ سے ضروری ہے. قانونی چیلنجز کمیشن کے ذریعے خدمت کرنے کی اہلیت میں رکاوٹ ہیں. کمیشن میں اپنی جگہ بیرسٹر گوہر کو نامزد کرنا چاہتا ہوں. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر عمر ایوب اور شبلی فراز جوڈیشل کمیشن سے استعفیٰ دیں گے. ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے جوڈیشل کمیشن کے لیے عمر ایوب کی جگہ بیرسٹر گوہر اور شبلی فراز کی جگہ سینیٹر علی ظفر کو نامزد کرنے کی ہدایت کر دی.
عدالت نے توشاخ خانہ کیس 2 میں بشرا بی بی کو پیش ہونے کے لیے آخری موقع دے دیا۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا۔ بشرا بی بی پیش نہ ہو کر فرد جرم کی کارروائی تاخیر کا شکار کر رہی ہیں۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا بشرا بی بی پر نئے 19 مقدمات درج کیے گئے۔ انہوں نے تمام مقدمات میں ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں سرنڈر کیا۔ انڈرٹیکنگ دیتے ہیں بشرا بی بی 5 دسمبر کو عدالت میں پیش ہوں گی۔ پشاور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو 23 دسمبر تک راہداری ضمانت دے دی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں مسلسل غیر حاضری پر وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے وارنٹ جاری۔ زرتاج کل سمیت دیگر 44 ملزمان کے بھی وارنٹ جاری۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے ڈی چوک احتجاج کیس میں عمر ایوب کی 10 دسمبر تک ضمانت منظور کر لی۔ 17 مظاہرین ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ جج نے ریمارکس دیے، کل دیکھیں گے جوڈیشل کرنا ہے یا مزید ریمانڈ دینا ہے۔ پولیس نے کیا برآمدگی کی ہے؟ ہار نہیں ماننی، ہم نے مضبوط رہنا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی ایک ہار یا کوئی ایک ناکامی اگر آپ کو ڈس اپوائنٹ کرتی ہے، ڈسکریج کرتی ہے، تو یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مقدموں کو اپنی ڈگریاں قرار دے دیا۔ کہا 250 سے زیادہ پرچے ہیں، یہ مقدمے ہماری ڈگریاں ہیں۔ طلباء سے خطاب میں علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا مقابلہ کرنے والوں کو ہار بھی نہیں ہرا سکے گی۔ آپ نے ہار نہیں ماننی، ناکامیوں سے نہیں ڈرنا، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ Widespread damage to our water resources and irrigation sector, and on top of that affecting millions of lives and livelihoods. We require strong political will and global leadership to overcome the water crisis. پانی کے وسائل محفوظ رکھنے کے لیے اہم اقدامات کرنا ہوں گے۔ خشک سالی بڑھ رہی ہے، عالمی برادری مسئلے پر قابو پانے کے لیے کردار ادا کرے۔ سعودی عرب میں ون واٹر سربراہی اجلاس سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ کہا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ون واٹر سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات میں بڑی تبدیلی لانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ سعودی ولی عہد کا 6 ماہ کے دوران 5ویں بار وزیر اعظم سے ملاقات پر خوشی کا اظہار۔ سعودی ولی عہد نے کہا یہ حقیقی محبت اور باہمی احترام کا ثبوت ہے جو دونوں ملکوں کے عوام کو جوڑتا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات۔ رہنماؤں نے پاکستان اور فرانس میں زراعت، لائف سٹاک، آئی ٹی، پیشہ ورانہ مہارتوں میں ترقی کے شعبے میں بزنس ٹو بزنس روابط بڑھانے پر اتفاق کیا۔ قوم کی حمایت سے مسلح افواج ہر خطرے کا بھرپور اور مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ افواج مادر وطن کی سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔ آرمی چیف کی ناروال اور سیالکوٹ کے قریب تربیتی مشقوں کے مشاہدے کے دوران گفتگو۔ جنرل سید عاصم منیر کو تربیتی مشقوں کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مشقوں میں الیکٹرانک جنگی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے تربیتی معیار، آپریشنل تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ تحریک انتشار والوں ایک ویڈیو لے آؤ جس میں گولی چلائی ہو۔ جھوٹا بیانیہ چلایا گیا کہ گولی کیوں چلائی۔ رینجرز کے 3 اور پولیس کا ایک اہلکار شہید ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس۔ بولے ڈیفالٹ کے دہانے سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ مہنگائی میں واضح کمی آئی ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کا 1 لاکھ کی سطح عبور کرنا ریکارڈ ہے۔ احتجاج کے دوران تشدد کا نشانہ بننے والے ایس ایچ او کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ طاہر اقبال نے بتایا 24 موٹر وے پر تعینات تھے۔ شرپسندوں نے گھیر کر تشدد کا نشانہ بنایا اور کھائی میں پھینک دیا۔ تشدد سے بازو فریکچر ہوا۔
دانستہ جھوٹی معلومات پھیلانے، خوف اور بے امنی پیدا کرنے والوں کو 5 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی۔ حکومت کا پیکا ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کی جائے گی، جس کے پاس سوشل میڈیا سے مواد ہٹانے یا بلاک کرنے کا اختیار ہوگا۔ اتھارٹی قانون نافذ کرنے والے اداروں یا فرد کے خلاف مواد ہٹانے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کی کوارڈینیشن کمیٹی کا نیکٹا اور صوبوں میں کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں مؤثر کوارڈینیشن کے لیے نیشنل فیوژن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ محسن نقوی کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ضروریات ترجیحی بنیادوں پر پوری کرنے کا اعلان۔ پی ٹی اے کے تعاون سے سوشل میڈیا پر کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے اکاؤنٹ بلاک کرنے کا فیصلہ۔ گمشدہ افراد کا کیس انتہائی اہم ہے۔ گمشدہ افراد واپس آنے پر کچھ نہیں بتاتے، کہتے ہیں شمالی علاقہ جات آرام کے لیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سردار لطیف کھوسہ کو بات کرنے سے روکتے ہوئے کہا، کھوسہ صاحب عدالت میں سیاسی بات نہ کریں، پارلیمنٹ کا عام یا مشترکہ اجلاس بلا کر مسئلہ حل کریں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا، حکومت گمشدہ افراد کا معاملہ حتمی طور پر حل کرنا چاہتی ہے۔ لاپتہ افراد کیس میں اٹارنی جنرل، وزارت داخلہ اور دیگر کو نوٹسز جاری۔ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کے ٹریبیونل تبدیلی کیس میں نون لیگ کی درخواست منظور۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا موقف مسترد کر دیا۔ جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا کو الیکشن ٹریبیونل اسلام آباد مقرر کر دیا گیا۔ جنوبی کوریا میں 2 گھنٹے بعد ہی مارشل لاء کا کالعدم۔ پارلیمنٹ نے مارشل لاء کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ روکنے کے باوجود پارلیمنٹ میں 300 میں سے 190 ارکان داخل ہو گئے۔ مارشل لاء کے خلاف قرارداد کے حق میں پارلیمنٹ میں موجود تمام 190 ارکان نے ووٹ دیا۔ جنوبی کوریا میں صدر یون نے اپوزیشن پر ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام لگا کر مارشل لاء لگا دیا تھا۔ پاکستان نے زمبابوے کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ دوسرے T20 میں 10 وکٹوں سے کامیاب، سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ سفیان مقیم کی گھومتی گیندوں نے بلے بازوں کو چکرا کر رکھ دیا۔ صرف 3 رنز دے کر 5 شکار کر ڈالے۔ زمبابوے کی پوری ٹیم 57 پر ڈھیر ہوئی۔ زمبابوے کی پہلی وکٹ 37 رنز پر گری، اس کے بعد پوری ٹیم صرف 20 رنز کا اضافہ کر سکی۔ جواب میں سائم ایوب اور عمیر بن یوسف نے چھٹے اوور میں ہدف حاصل کر لیا۔ سفیان مقیم مین آف دی میچ قرار۔ سفیان نے عمر گل کا بہترین بالنگ کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا۔ تیسرا اور آخری مارکا جمعرات کو کھیلا جائے گا۔ آئی پی ایل کی اجازت ہے تو پی ایس ایل کی کیوں نہیں؟ انگلش کرکٹرز نے اپنے بورڈ کے خلاف بغاوت پر اتر آئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کھلاڑی بورڈ کی نئی پالیسی پر غصہ۔ نئی پالیسی کے تحت بھارتی لیگ کے لیے انگلش بورڈ کھلاڑیوں کو NOC جاری کرے گا، لیکن پاکستان کی لیگ کے لیے اجازت نہیں ملے گی۔ پلیئرز کے ایجنٹ کے مطابق انگلینڈ بورڈ بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ پلیئرز ایجنٹ کا کہنا ہے انگلش بورڈ کے لیے طاقت کا محور بھارت ہے۔ انگلینڈ کے کئی کھلاڑی قانونی کارروائی کرنے کو بھی تیار ہیں۔ پی ایس ایل کھیلنے کے لیے کئی انگلش کھلاڑی ریٹائر ہونے کو بھی تیار ہیں، جس کے بعد انہیں NOC درکار نہیں ہوگا۔ خصوصی افراد کے عالمی دن پر پاکستان بلائنڈ T20 چیمپئن بن گیا۔ فائنل میں بنگلہ دیش کو 10 وکٹ سے شکست دی۔ 140 رنز کا ہدف 11ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ کپتان نثار علی نے 72 اور 70 نے 47 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ صدر آصف زرداری اور چیئرمین PCB کی مبارکباد۔ صدر زرداری نے کہا خصوصی کھلاڑیوں نے ورلڈ کپ جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ محسن نقوی نے کہا بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔
پاکستان جونیئر ہاکی ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. سیمی فائنل میں جاپان کو 4-2 سے شکست. حنان شاہد کے 2 گول، سفیان خان اور بشارت علی نے ایک بار گیند جال میں پہنچائی. مسقط میں جاری ایونٹ کے فائنل میں پاکستان اور بھارت تاج ٹکرائیں گے. AFC چیمپئنز لیگ میں رونالڈو کی ٹیم کو پہلی شکست کا سامنا. قطری کلب السد نے النصر کو 2-1 سے پچھاڑ دیا. ایڈم نے اضافی وقت میں پینلٹی پر فیصلہ کن گول ڈالا. میں نے رات کو وہ دیکھا تھا آپ نے جو کیا تھا، بہت اچھا کام کیا آپ نے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے نالج میں آ گیا. میں نے اس کا بڑا سخت نوٹس لیا ہے. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان وینس کو بھی جلدی ٹھیک کریں گے ودن 10 days اور اسکول کی حالت بھی بہتر کریں گے. کوئٹہ کے اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں تدریسی عمل کی معطلی. ARY نیوز کی خبر پر وزیر اعلیٰ بلوچستان کا نوٹس. خراب گاڑیوں کی 10 دن کے اندر مرمت کرنے کی ہدایت. کہا اسکول کی حالت بھی درست کریں گے. ARY نیوز کا شکریہ جو معاملہ ہمارے علم میں لایا. پیٹرولنگ پولیس کے جو اہلکار تھے انہوں نے انٹر کیا اور ایک کھڑکی سے انٹر ہوئے. اندر جا کے دیکھا تو 5 باڈیز فیملی کی تھیں، میاں بیوی اور ان کے 3 بچے. بہاولپور میں مکان سے میاں بیوی اور 3 بیٹوں کی لاشیں ملی. چھوٹی بچی محفوظ رہی. پولیس کا کہنا ہے واقعہ خودکشی ہے یا قتل. کمرے سے ملنے والے پستول کی فورینزک رپورٹ کے بعد صورتحال واضح ہوگی. مقتول کاشف بلوچ کے بھائی کا کہنا ہے ان کا بڑا بھائی بزدل نہیں تھا کہ خودکشی کر لے. محلے والوں کا کہنا ہے بچی بستر کے قریب زمین پر سو رہی تھی. سیکیورٹی گارڈ اور آس پاس کے گھر والوں نے فائر کی کوئی آواز نہیں سنی. لاہور نواب ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلہ. 2 ڈاکو مارے گئے، 2 فرار. پولیس کا کہنا ہے عبدالستار ایدھی روڈ پر 4 ڈاکو واردات کر رہے تھے. پولیس کے پہنچنے پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی. جوابی کارروائی کے دوران 2 ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے. ہلاک ڈاکوؤں سے 3 پستول، گولیاں اور دیگر سامان برآمد. تفتیش جاری. کراچی اورنگی پیر آباد میں پولیس مقابلہ مشکوک ہو گیا. ملزمان کا مجرمانہ ریکارڈ نہیں، کمپنی میں ملازمت کرتے تھے. ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ روز مقابلے کی ویڈیو میں بھی ملزمان کے پاس پستول نہیں تھے. ملزمان کے اہل خانہ نے مقابلہ جعلی قرار دے دیا. کہا انصاف نہ ملا تو احتجاج کریں گے. IG سندھ اور DG رینجرز معاملے پر تحقیقات کرائیں. ایڈیشنل IG کراچی کا ARY نیوز کی خبر پر نوٹس. تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا فیصلہ. AIG کا کہنا ہے ہلاک افراد بے قصور ثابت ہوئے تو ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی. کورنگی GPO چوک کے قریب مبینہ مقابلہ. لوٹ مار کر کے فرار ہونے والے ڈاکوؤں سے فائرنگ کا تبادلہ. 2 ڈکیت گرفتار. ملزمان میں علی اور زخمی ڈکیت کی شناخت طارق عرف چیمبر کے نام سے ہوئی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے چین کے سفیر کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات کے فروغ سمیت سماجی اور ثقافتی رابطوں میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں سابق وزیر خارجہ حنا ربانی گھر بھی موجود تھیں. غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار. مزید 36 افراد شہید. بیت الاحیاء میں گھر پر حملے میں 4 افراد شہید ہوئے. شمالی غزہ میں 2 ماہ سے جاری اسرائیلی محاصرے کے باعث صورتحال بدتر. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اسرائیلی یرغمالی رہا نہ ہوئے تو خطہ جہنم بن جائے گا. بولے میری حلف برداری سے پہلے حماس یرغمالیوں کو رہا کر دے. ایسا نہ کیا گیا تو ذمہ داروں کو ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ جو امریکی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیا گیا ہوگا. ملک بھر میں سردی قدم جمانے لگی. بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری سے سردی میں اضافہ. ہنزا گوپس میں پارا -3، اسکردو میں -2 اور کالام میں -1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. بلوچستان کے بیشتر اضلاع مغربی ہواؤں کے زیر اثر آ گئے. بارش سے سردی کی شدت بڑھ گئی. کراچی کا موسم بھی تبدیل. تیز خشک اور سرد ہوائیں چلنے لگیں. زبان جس کو بول کے آپ کو روزگار نہیں ملتا تو وہ زبان لٹریچر کی زبان رہ جاتی ہے. ہمارے نوجوان اس سے دور ہوتے چلے گئے. سو یہ کام ہم نے اس کو ری برانڈ کیا. کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کی تیاریاں. 17واں اردو میلہ 5 دسمبر سے آرٹس کونسل میں سجے گا. پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے کہا عالمی کانفرنس نے اردو کو برانڈ بنا دیا ہے.
انور مقصود نے کہا کانفرنس کے انعقاد پر سوال اٹھانے والے حسد کا شکار ہیں. فنکاروں کو بلانا اچھی بات ہے, اردو ٹھیک ہوگی. 8 دسمبر تک جاری رہنے والی کانفرنس میں دنیا بھر سے مہمان آئیں گے. 60 سے زائد سیشنز ہوں گے. اور حیدرآباد میں صحرائے تھر کی ثقافت چھا گئی. سندھ میوزیم میں تھر فیسٹیول نے خوب رنگ جمایا. تھری دستکاری, کھانوں اور مشروبات کے اسٹال. مقامی فنکاروں نے تھری موسیقی اور رقص سے 4 چاند لگا دیے.